أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. یہ بھی کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا. میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا. بھلا تم سمجھتے نہیں؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے. Say, if Allah had willed, I would not have recited it to you, nor would He have made it known to you. For I had remained among you a lifetime before it. Then will you not reason? So who is more unjust than he who invents a lie about Allah or denies His signs? Indeed, the criminals will not succeed. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپٹیشن جو ورلڈ قرآن کا ہوتا ہے وہ دنیا میں ہوتا ہے. ایک کمپٹیشن اللہ کے پاس بھی چل رہا ہوتا ہے. تو جو اللہ کے پاس جیتے گا وہی دنیا آخرت میں جیتے گا. دوسری بات یہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کون اس کے راستے پہ چل رہا ہے اور کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اس کو خوب جانتا ہے. تو جب اللہ کی باتیں اس راستے پہ جو چل رہا ہوتا ہے تو وہ کیچ کر لیتا ہے اور جو گمراہی میں بھٹک رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی. تو اسی طرح سے انجینئر ڈاکٹر پہلے پڑھتے ہیں بعد میں جا کے پریکٹیکل کرتے ہیں. لائف پریکٹیکل گزار کے نہیں پڑھنا ہے, پہلے پڑھ کے جو ہے وہ پھر پریکٹیکل کرنا تھا. تو یہ اب لوگ جو ہے پہلے زندگی گزار رہے ہیں, نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی بعد میں پڑھیں گے, وہ بھی تھوڑی دیر سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد رکھ دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ ڈاکٹر انجینئر 23 سال 20 سال پڑھتے ہیں, پھر کہیں جا کے پھر بھی ان کو بات سمجھ نہیں آتی, کیونکہ دل دماغ جسم سب اللہ نے بنایا. اللہ چاہے گا تو سمجھ میں آئے گی, پھر وہ پریکٹیکل جا کے کر کے سمجھتے. آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. جزاک اللہ خیر. غور فکر کا مقام ہے اور جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ کی بات سنیں. جزاک اللہ.